نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر آج حلف اٹھائیں گے۔ آزاد کشمیر کے صدر راجہ فیصل ممتاز راٹھور سے حلف لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی راجہ فیصل ممتاز راٹھور کو مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کی ترقی و خوشحالی وفاقی حکومت کی ترجیح ہے، ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ آزاد جموں کشمیر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کی منظوری، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک احتجاجی واک۔ 1973 کے آئین کی اصل شکل بحال کرنے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کی شرکت۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے 28ویں کی بات کر رہی ہے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ قومی اتفاق رائے سے جاری رہے گا۔ پاک سرزمین کو جلد ہر خارجی کے شر سے پاک کر دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا عزم استحکام کے وژن کے تحت فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا بہادر سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ This resolution today is just the beginning. An adoption of resolution today demonstrates the overwhelming support for the President's vision for a stable Gaza where Palestinians determine their own destiny, free from terrorist rule and violence. سلامتی کونسل میں ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور۔ غزہ میں بین الاقوامی فورس تعینات کی جائے گی۔ حماس کا غیر مسلح ہونا اور عبوری حکومت کے قیام کے نکات بھی شامل۔ پاکستان کی حمایت، چین اور روس نے ووٹ نہیں دیا۔ حماس نے منصوبہ یکسر مسترد کر دیا۔ قرارداد کے حق میں پاکستان سمیت 13 ممالک نے ووٹ دیا۔ صدر ٹرمپ نے قرارداد کی منظوری پر دنیا کو مبارکباد دی۔ ایکس پر لکھا سلامتی کونسل کا بورڈ آف پیس کو تسلیم اور منظور کرنا تاریخی لمحہ ہے۔ بورڈ کی صدارت میں خود کروں گا۔ ارکان کے نام سمیت دیگر اہم اعلانات آئندہ ہفتے کیے جائیں گے۔ چین اور روس نے قرارداد پر تنقید کرتے ہوئے کہا یہ دو ریاستی حل کے لیے پختہ عزم کا اعادہ نہیں کر رہی ہے۔ غزہ کسی اور کا نہیں بلکہ فلسطینی عوام کا ہے، قرارداد میں ان کی نمائندگی ہی نہیں۔ حماس کا کہنا ہے قرارداد فلسطینیوں کے مطالبات اور حقوق کو پورا نہیں کرتی ہے۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اسے حل نہیں قدم قرار دیا۔ Pakistan's position on this issue has always been in line with and in support of Palestine, in support of President Trump's commendable initiative to bring the war in Gaza to an end. We have welcomed that initiative. پاکستان نے غزہ سے متعلق قرارداد کی منظوری خوش آئند قرار دے دی۔ سلامتی کونسل سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے ایک بار پھر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ کہا فلسطینیوں کی مشکلات کا خاتمہ چاہتے ہیں، اسی لیے پاکستان صدر ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت کرتا ہے۔ فلسطینی ریاست قائم ہو جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو، پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ We have the king coming, crown prince is coming. Planning to sell F-35s to Saudi Arabia? Yeah, they are planning it. They've been a great ally. They've got to like us very much. I will say that we will be doing that. We'll be selling F-35s. Yeah. بادشاہ آ رہے ہیں، سعودی ولی عہد آ رہے ہیں۔ سعودی عرب اہم اتحادی ہے، اسے F-35 طیارے بیچیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ صحافی نے پوچھا کیا واشنگٹن ریاض کو جیٹ طیارے فروخت کرنے پر راضی ہو جائے گا؟ صدر ٹرمپ نے جواب دیا ہم ایسا کریں گے، F-35 طیارے فروخت کریں گے۔ دلی دھماکے کی تفتیش، بھارتی اداروں کی ناکامی، گودی میڈیا کی پھر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی۔
ڈاکٹر شاہین شاہد کے نام سے نیا کردار متعارف کرا دیا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ڈاکٹر شاہین شاہد نے بھارت میں 3 پاسپورٹ بنا رکھے تھے، 3 مختلف پاسپورٹ سے پاکستان کا سفر کیا۔ کیا بھارتی امیگریشن کو ایک ہی خاتون کے 3 مختلف پاسپورٹ کا علم نہ ہو سکا؟ بھارتی میڈیا کے مطابق ڈاکٹر شاہین کے 7 بینک اکاؤنٹس اور 1,55,00,000 سے زائد کی ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ کیا بھارتی بینکنگ نظام بھی اتنا کمزور ہے کہ مبینہ دہشت گرد خاتون نے 7 بینک اکاؤنٹس بنا لیے؟ 7 بینک اکاؤنٹ سے 1,55,00,000 سے زائد کی ٹرانزیکشن ہو گئی اور بھارت کو پتہ تک نہ چلا۔ بھارتی میڈیا خاتون کے پاس وزٹ کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان۔ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 میں حالیہ ترمیم آئین اور قانون سے متصادم قرار۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سرکاری افسر کی تعریف پر پورا نہیں اترتا، متعلقہ ونگ کو بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول کی تیاری کا حکم۔ پاک سری لنکا اور زمبابوے T20 سیریز آج سے راولپنڈی میں شروع ہوگی۔ افتتاحی میچ میں پاکستان اور زمبابوے کی ٹیمیں شام 6 بجے مد مقابل آئیں گی۔ ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ کپتان سلمان علی آغا نے کہا ٹیم میں بہترین کمبینیشن ہے، سیریز میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیں گے۔ سری لنکن اور زمبابوے کے کپتان بھی سیریز جیتنے کے لیے پرعزم۔ پاک سری لنکا اور زمبابوے T20 سیریز آج سے راولپنڈی میں شروع ہوگی۔ افتتاحی میچ میں پاکستان اور زمبابوے کی ٹیمیں شام 6 بجے مد مقابل آئیں گی۔ ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ کپتان سلمان علی آغا نے کہا ٹیم میں بہترین کمبینیشن ہے، سیریز میں نوجوان۔ رائزنگ سٹار ایشیا کپ میں پاکستان شاہینز آج اپنا تیسرا اور آخری گروپ میچ UAE کے خلاف کھیلیں گے۔ پاکستان شاہینز کی ٹیم اب تک ایونٹ میں ناقابل شکست ہے۔ SCO سربراہان حکومت کا 70واں اجلاس آج ہوگا۔ نائب وزیر اعظم SCO اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ رواں سال پانڈا بانڈ جاری کرنے کے امکانات ختم۔ پاکستان آئندہ سال جنوری یا فروری میں چین کی مارکیٹ میں پانڈا بانڈ جاری کرنے کی کوشش کرے گا۔ دسمبر 2025 میں $25 کروڑ کے پانڈا بانڈ چین کی کیپٹل مارکیٹ میں جاری کرنے کا پلان تھا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک پانڈا بانڈز کی 95% تک گارنٹی فراہم کریں گے۔ ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی عدم منظوری کی وجہ سے بانڈز کے اجراء کے لیے پلان تبدیل کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے فلڈ سروے مکمل کر لیا۔ 5,86,000 متاثرہ خاندانوں کی تفصیل جمع کی گئی۔ جانچ پڑتال کے بعد 3,07,000 افراد کا ڈیٹا بینک آف پنجاب کو بھیج دیا گیا۔ DGPDMA کا کہنا ہے 2,35,000 سیلاب متاثرین کے بینک اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں۔ بلوچستان کی سردی میں طلباء کا دوہرا امتحان۔ شمالی بلوچستان میں سرکاری اسکولوں کے طلباء کو امتحان کے لیے کھلے آسمان تلے ٹھنڈے فرش پر بٹھا دیا گیا۔ پہلی سے 7ویں جماعت کے امتحانات 24 نومبر تک جاری رہیں گے۔ کراچی ڈیفنس فیز 5 میں نوبیاحتہ خاتون کی پھندہ لگی لاش ملنے کی تحقیقات۔ زینب کا پوسٹ مارٹم کر لیا گیا۔ پولیس سرجن کے مطابق خاتون کی موت گردن دبنے سے ہوئی۔ 17 سالہ زینب کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ 1 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی۔ متوفیہ شوہر کی خالہ کے گھر چند روز قبل آئی تھی۔ زینب کی لاش 4 منزلہ عمارت کی چھت سے ملی۔ شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ متوفیہ کے شوہر کی خالہ اور کزن کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ برطانیہ میں زیر تعلیم 2 پاکستانی طالب علم گیس لیکیج کے باعث دم گھٹنے سے جاں بحق افضال احمد ستی اور محمد عثمان مغل اسٹوڈنٹ ویزا پر برطانیہ آئے تھے۔ دونوں نوجوانوں کا تعلق راولپنڈی کے علاقے کوٹلی ستیاں سے تھا۔ نماز جنازہ الفورڈ میں ادا کی گئی۔ میتیں آج پاکستان روانہ کی جائیں گی۔
یوکرین فرانس سے 100 رافیل طیارے خریدے گا. معاہدے کے تحت یوکرین 10 سال کے دوران فرانس سے 100 رافیل ڈرونز، ریڈارز، ایئر ڈیفنس سسٹمز، اسمارٹ گائیڈڈ بم اور دیگر عسکری ساز و سامان خریدے گا. صدر زیلنسکی نے معاہدے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے یوکرین کی سیکیورٹی مزید مضبوط ہوگی. فرانسیسی صدر میکرون نے معاہدے کو دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات میں نئے مرحلے کا آغاز قرار دیا. Between 6 and 7 million tickets sold for the matches. We'll have between 5 and 10 million people coming to America from all over the world to enjoy the World Cup. And with this FIFA pass, we can make sure that those who buy a ticket that are legitimate football fans or soccer fans. فیفا کا امریکہ میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے لیے فیفا پاس کا اعلان. اوول آفس میں امریکی صدر کے ساتھ گفتگو میں فیفا کے صدر نے کہا ورلڈ کپ کھیلوں کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا. صدر ٹرمپ نے کہا فیفا میچ کا ٹکٹ رکھنے والوں کے لیے نیا سسٹم متعارف کرا رہے ہیں جس کی بدولت ویزا اپوائنٹمنٹ جلد مل سکے گی. امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے فیفا کا ٹکٹ ہونے کا مطلب ویزا ملنا نہیں ہے. ورلڈ کپ کوالیفائر میں جرمنی نے سلواکیہ پر گولز کی برسات کر دی. جرمنی نے سلواکیہ کو 6-0 سے زیر کر کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا. فتح کے ساتھ جرمنی کی ٹیم گروپ اے میں پہلے نمبر پر آ گئی. اور معروف فلم ساز پرویز ملک کو دنیا سے گزرے 17 برس بیت گئے. پرویز ملک کی وحید مراد کے ساتھ بنائی فلم ارمان نے پاکستان کی پہلی پلیٹینم جوبلی فلم ہونے کا اعزاز حاصل کیا. ان کی مشہور فلموں میں ہیرا اور پتھر، پاکیزہ، احسان، دو راہا، تلاش، قربانی، پہچان اور دیگر شامل ہیں. پرویز ملک کو صدارتی تمغہ برائے حسن سے نوازا گیا.